اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے واقعہ عفق بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مستلق میں گئے، جسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ واپسی پر ایک جگہ ٹھہراؤ تھا، پچھلی رات آدھی رات کے بعد رحیل اور کوچ کا اعلان ہوا۔ ہر آدمی رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سفر میں تھی، وہ بھی باہر رفع حاجت کے لیے جنگل میں گئیں۔ وہاں ہار گم ہو گیا، دیر ہو گئی اس کی تلاش، اتنی دیر ہوئے گی کہ قافلہ چلا گیا۔ یہ اس جگہ آئی ہیں تو قافلہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، سارے لوگ چلے گئے، اندھیرا ہے، راستے کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ اس لیے اس نے کہا اب دوڑنا ٹھیک نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے، آگے پیچھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو آگے جا کر چونکہ اماں جان ہلکی پھلکی تھی، جو دو آدمی مقرر تھے کجاوے کو اٹھا کر اوٹھری پر رکھ دیتے، انہوں نے سمجھا اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تھی نہیں اس میں۔ وہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب فرمایا مجھے ٹھہرنا چاہیے، اگر اللہ کے نبی تلاش کریں گے پھر آدمی بھیجیں گے، میں کدھر بھاگوں، رات کا ٹائم ہے، تو اس لیے مناسب نہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگ گئی، اسی نیند میں لیٹ گئی۔ اطمینان تھا طبیعت میں۔ صفوان ابن معطل ایک صحابی تھے، یہ پیچھے رہا کرتے تھے، اور یہ سامان وغیرہ گر جاتا تھا، سامان کی تلاش کر کے 2-4 گھنٹے بعد میں چلتے۔ انہیں ہلکا سا جب اجالا ہوا، ایک آدمی سویا من نظر آیا، قریب آئے تو پردے سے پہلے اماں کو دیکھا تھا، نگاہ پڑی تو اس کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جان اٹھ پڑی، وہ ایک طرح منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اونٹ پر بٹھا کر چل دی۔ یہ بعد میں پیچھے اس قافلے کے جا ملے۔ کمینہ رئیس المنافقین پھر رہا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، انہیں زبان نکالنے کا موقع ملا، اس نے تہمت کی فضا قائم کر دی اور ہر ایک سے ایسی گندی باتیں کہتا پھر رہا ہے۔ یہ باتیں مدینہ میں پھیل گئی، لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے کان میں تو پڑ چکی تھی۔ اس میں 2 سچے مسلمان بھی پھنس گئے، ایک حضرت مصطح اور ایک حسان ابن ثابت۔ ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش بھی، یہ بھی اس بات کو پھیلانے والی تھی۔ رئیس المنافقین اصل بات کو، تہمت کو ہوا دینے والا زیادہ وہی تھا۔ اماں جان کہتی اللہ کے نبی آتے گھر میں، ذرا میں اتنا تو دیکھتی کیونکہ مجھے بخار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو تھوڑا سا جو ہے آپ کے معاملے میں یعنی ہنسی نہیں تھی، تو آپ تھوڑا سا حال پوچھ کر چلے جاتے۔ ایک رات میں نکلی ام مصطح کے ساتھ، ہمارے ہاں بیت الخلاء مدینہ میں نہیں ہوتے تھے، رفع حاجت کے لیے۔ تو ام مصطح جو تھی، اس کا دوپٹہ بڑا چادر جو تھی وہ پاؤں میں اڑی، وہ گری۔ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ مصطح تباہ ہو جائے، تعیسہ مصطح۔ انہوں نے کہا وہ تو بدری صحابی ہے، تم ان کے بارے میں بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا بھی ایک بات پھیلا رہا ہے۔ ساری بات حضرت عائشہ کو بتائی۔ فرمایا میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور میں آئی گھر میں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس پر جا کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور میرے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ رونے کی کیفیت یہ تھی
کہ میرے ماں باپ کو غالب گمان ہو گیا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح کئی دن اور راتیں ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے بھی پوچھتے رہے۔ حضرت اسامہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ بریرہ سے پوچھیں، بریرہ گھر کی خادمہ ہے۔ اس بریرہ نے کہا اتنی کمی تو میں نے عائشہ میں دیکھی کہ آٹا گوندھ لیتی تھی اور آٹا گوندھنے کے بعد نیند آ گئی یا روٹی اچھی نہیں پکا سکتی تھی، ہم سائے پکا دیتے، بکری آٹا کھا جاتی۔ یہ غفلت تو میں نے دیکھی ہے، نوجوان بچیوں میں ہو ہی جاتی ہے، باقی وہ ایسے ہے جیسے کھرا سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ہاں گئے، وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی ماں سے بھی کہا، جواب دونوں نے کہا اللہ کے نبی کو کیا کہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے ابو بکر صدیق نے کہا ان ظالموں نے ہمارے اوپر وہ تہمت لگائی ہے، یہ کام تو ہم نے زمانہ جاہلیت پہ بھی نہیں کیا تھا۔ باہر کے اب یہ بیٹھے ہی تھے، آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، خطبے کے اندر آپ نے فرمایا عائشہ ایک بات سنو، اگر جو ہے تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، گناہ نہیں ہوا تو وہ بھی بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا سنو، اس موقع پر ایک نوجوان لڑکی کا خطبہ جواب دینا غم کی حالت میں روتے ہوئے عظیم تھا۔ فرمایا ایک بات چل پڑی ہے مدینہ میں لاکھ کہوں کہ میں اس گناہ سے بری ہوں، آپ میرے اوپر اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ ایک بات آپ بھی سن چکے اور میں بری ہوں، لیکن آپ میری برات کا اعتبار نہیں کریں گے اور آپ کہیں میں گناہ کیا، جب میں گناہ سے بری ہوں میں نے گناہ تو کوئی کیا نہیں۔ میں اتنا کہوں گی جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا، کہتے غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا نام بھول گیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں چارپائی کے ایک طرف منہ کر کے لیٹی، اتنے میں قرآن کریم اللہ کے نبی پر اترنے لگا، بس وحی الہی اتری۔ وہ کیفیت جو ہو جاتی تھی، آپ کے دانت بجنے لگ جاتے تھے، سخت سردی میں بھی پسینے سے آپ شرابور ہو جاتے تھے۔ جب وحی الہی کے آثار ختم ہوئے تو پہلا جملہ یہ نکلا، ابشری یا عائشہ قد ابراک اللہ، اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات اور پاک دامنی اتار۔ یہ تو مجھے بھی خیال تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میری خاطر اللہ کا قرآن اترے گا۔ تو یہ 2 رکوع قرآن کریم کے اترے جس میں 10 آیات اما عائشہ کی پاک دامنی تھی، اللہ نے اتاری پاک دامنی ان کے بارے میں۔ فرمایا اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تھی تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم، یہ تو عظیم بہتان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں کمینے مرد کمینے اور کمینی عورتیں کمینے مردوں کی طرح رجحان کرتی ہیں، شادیاں بھی انہی سے کرتی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کی طرف، پاک مرد پاک عورتوں کی طرف، اور نبی کا گھرانہ عورت ہم نے غلط دے دی ہو۔ اللہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کی بیوی مشرک ہو سکتی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، لیکن ما بغت امرات نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ رب العالمین نے اما جان حضرت عائشہ کی برات ظاہر کی اور آپ کی بیویوں میں ایک کنواری بیوی تھی اور وحی الہی آپ پر اترتی اور دنیا سے اللہ کے نبی گئے تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک انہی کے گود میں تھا اور آپ کا حجرہ
اللہ کے نبی کی قبر اطہر اور روضہ اقدس قیامت تک کے لیے بنا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم پر تہمت لگی، حضرت مریم پر، تو عیسیٰ ابن مریم نے پاک دامنی کی گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گھر کے بچے نے پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور جب اماں جان حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ خود میدان میں آئے اور اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ اس لیے علماء راسخین فرماتے ہیں جو چیز قرآن میں آ جائے پھر اس کے خلاف کرنا کفر ہے۔ جو حضرت عائشہ کے بارے میں گندا ذہن اب بھی رکھے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ قرآن کی سورت نور کے 2 رکوعوں کا منکر۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔